السلام علیکم دوستوں، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عمرانی نظریہ یعنی کہ سوشولوجیکل تھیوری، یعنی کہ آج کے اس لیکچر میں جو کہ کافی لینتھی ہونے والا ہے، ہم نے عمرانی نظریہ کے بارے میں تمام باتیں پڑھنی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوشولوجیکل تھیوری کیا ہوتی ہے؟ سائنسدانوں کے نزدیک حقائق میں باہمی تعلق کا نام نظریہ ہے، یا حقائق کو بامعنی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب دینا نظریہ کہلاتا ہے۔ کرلنگر کے مطابق نظریہ مربوط تصورات یعنی کانسیپٹس اور تفریضات یعنی کہ ازمپشنز کا سیٹ ہوتا ہے جو مظاہر کا منظم خاکہ پیش کرتا ہے اور ان مظاہر کی تشریح کے ساتھ ساتھ ان کے متعلق پیشین گوئی بھی کرتا ہے، جبکہ ایک حقیقت یعنی کہ فیکٹ وہ مشاہدہ ہے یعنی کہ آبزرویشن ہے جسے تجربہ یعنی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے تصدیق یعنی کہ اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پر تجربے کے ذریعے وہی نتیجہ نکلے گا جو ہمیں مطلوب ہے۔ ایسا مشاہدہ حقیقت کہلاتا ہے اور ایسے حقائق کو نظریہ کہتے ہیں۔ نیومین کے مطابق عمرانی نظریہ سے مراد مربوط مجردات کا ایک نظام ہے جو معاشرتی دنیا کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہے اور انہیں ترتیب دیتا ہے۔ Social theory is a system of interconnected abstractions or ideas that condense and organize knowledge about social world۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کے مقاصد کیا ہیں۔ Objectives of theory۔ نظریہ مندرجہ ذیل مقاصد پورے کرتا ہے۔ نمبر 1، نظریہ کسی علم کی حدود متعین کرتا ہے، یعنی جن حقائق کا ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں نظریہ انہیں محدود کرتا ہے تاکہ مطالعے پر کنٹرول ہو سکے۔ جیسے کالج کے طلباء کا مطالعہ مندرجہ ذیل حدود میں ہو سکتا ہے، ان سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، طلباء میں بے چینی اور اس کے اسباب۔ نمبر 2، طلباء کا امتحانوں میں اکثر ناکام ہونا۔ نمبر 3، طلباء بطور معاشرتی تغیر کے محرک۔ نمبر 4، طلباء بطور معاشرتی و ثقافتی اقدار کے وغیرہ۔ نمبر 5، طلباء میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی۔ نمبر 2 پر جو دوسرا مقصد یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ تصورات پیدا کرتا ہے۔ نظریہ تصورات یعنی کہ کانسیپٹس پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ تصورات یعنی الفاظ کے استعمال سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہی تصورات سائنس کے حقائق کہلاتے ہیں۔ کسی نظریے کی بنیاد پر جو تحقیق کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں نئے تصورات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ نظریہ میں پہلے سے موجود تصورات کی وضاحت ہوتی ہے۔ نمبر 3، نظریہ مطالعہ کے مقاصد کا خلاصہ ہے، جیسے ڈرخائم کا خودکشی کا نظریہ، میکس ویبر کا سماجی عمل کا نظریہ، میڈ کا خودی کا نظریہ وغیرہ۔ یہ سب نظریات ہمارے مقاصد کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ ان نظریات میں ہمارے مقاصد کی عکاسی ہوتی ہے۔ نمبر 4 پر جو مقصد ہے نظریہ کا وہ یہ ہے کہ نظریہ حقائق کی پیشین گوئی کرتا ہے۔ نظریہ حقائق کا خلاصہ پیش کرے اور ان حقائق پر مبنی ہو جنہیں مشاہدہ کیا جا سکے تو آنے والے حالات کے بارے میں پیشین گوئی کر سکتا ہے، جن میں عام طور پر پہلے سے موجود واقعے سے آنے والے واقعہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ 5واں جو مقصد ہے نظریہ ہمارے علم کی خامیاں دور کرتا ہے، یعنی ان باتوں کی نشاندہی کرتا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات کو نئے انداز سے دیکھنے کی راہیں دریافت کرتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے مسائل کا حل۔ نظریہ ان مسائل کا حل پیش کرتا ہے جو ہمیں اپنی معاشرتی و ثقافتی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ نظریہ حقائق کی تنظیم کا نام ہے۔ چند حقائق تحقیق کے بعد جب آپس میں ایک خاص ترکیب و ترتیب کے ذریعے جوڑ کھائیں تو نظریہ وجود میں آتا ہے۔ دنیا کے تمام سائنسی علوم کی بنیاد ان کے نظریات پر ہے۔ نمبر 7 جو 7واں مقصد ہے نظریے کا وہ یہ ہے کہ تحقیق کی نئی راہیں دریافت کرتا ہے۔ نظریہ محققین و سائنسدانوں کے لیے تحقیق و سوچ و بچار کی نئی راہیں دریافت کرتا ہے اور معاشرے کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔ 8واں جو مقصد ہے نظریے کا وہ یہ ہے کہ نئے علوم کی وجہ بنتا ہے۔ نظریے کی وجہ سے نئے علم وجود میں آتے ہیں جس پر تحقیقی کام کر کے محققین اس کائنات کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ 9واں جو مقصد ہے وہ یہ ہے نظریے کا کہ مفروضوں کو جنم دیتا ہے۔ نظریہ نئے مفروضوں کو جنم دیتا ہے جس پر محقق تحقیق کر کے مفروضے کی سچائی ثابت کرتے ہیں۔ اگر مفروضہ درست ثابت ہوا تو وہ سائنسی علم کا حصہ بن جاتا ہے، ورنہ رد کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 10 پر ہے معاشرتی تغیر و ترقی کی وجہ بنتا ہے۔ نظریے کی وجہ سے سائنسی علوم میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اور سائنسی ترقی آج ایک آفاقی حقیقت بن کر سامنے موجود ہے، جس کی اہم وجہ وہ سائنسی نظریات ہیں جو محققین صدیوں سے ثابت کرتے آئے ہیں۔ آج انہی نظریات کی بدولت معاشرے میں تغیر و ترقی ہے اور معاشرہ قدیم سے جدید میں تبدیل ہو رہا ہے، لہٰذا نظریہ معاشرتی تغیر و ترقی کی وجہ بنتا ہے۔ جو 11واں مقصد ہے نظریہ کا وہ یہ ہے کہ نظریہ قوانین بناتا ہے۔ نظریہ معاشرتی قوانین بنانے میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔ اب عمرانی نظریہ عمرانیات کی عمارت ہے
جس کی بنیاد ایمانی فکر پر ہے۔ مفکرین ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، انہوں نے اپنے افکار کے لشکر چھوڑے ہیں۔ ان افکار میں کچھ کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ نظریات میں منتقل ہو گئے، ان کی تصدیق سائنسی تحقیق سے بھی ہو گئی، اور کچھ افکار ابھی تک نظریے کا مقام حاصل نہیں کر سکے، اور کچھ افکار ایک وقت تک درست رہے، بعد ازاں ان کی اہمیت کم ہوتی گئی اور ان کی جگہ نئے حقائق نے لے لی، وہ کتابوں سے مٹ گئے۔ جیسے ابن خلدون نے الاسبیہ کا تصور پیش کیا تھا جو نظریہ کا مقام حاصل کر چکا ہے۔ امام غزالی گروہی زندگی کو بنیادی مقام عطا کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے معاشرتی ارتقاء یعنی کہ سوشل ایولیوشن کے اصول بیان کیے ہیں۔ درخائم نے معاشرتی حقیقت اور خودکشی پر نظریات قائم کیے، نیز مذہب کی معاشرتی وضاحت پیش کی۔ کارل مارکس نے مادیت یعنی کہ مٹیریلزم کا نظریہ اور جماعتی جدوجہد یعنی کہ کلاس سٹرگل کا تخیل دیا۔ میکس ویبر نے سماجی عمل پر نظریات چھوڑے۔ سپینسر نے معاشرے کو انسانی جسم سے تشبیہ دی۔ اسی طرح اور بہت سے ماہرین نے نادر نظریات قائم کیے، جن میں پارکس، برگس، سیمل، پارسنز، مرٹن، کولے، آگبرن، میڈ، ملز اور میکاور مشہور ہیں۔ اب ہم نظریہ کی اقسام پڑھتے ہیں۔ ٹائپس آف تھیوری۔ نظریہ کی مندرجہ ذیل اقسام کن لاک نے اس طرح بیان کی ہیں۔ نمبر 1 ہے رسمی و غیر رسمی نظریے، فارمل اینڈ انفارمل تھیوریز۔ اب رسمی نظریہ کیا ہوتا ہے؟ رسمی نظریہ سائنسی تحقیق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس نظریے کے اجزاء میں ساختی قیاس یعنی کہ اسٹرکچرل ازمپشنز اور قضیہ یعنی کہ پروپوزیشن لازم ہیں۔ اس قسم کے نظریات میں ریاضی اور دیگر طبی علوم کے نظریات شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے غیر رسمی نظریہ۔ غیر رسمی نظریہ میں عام طور پر ساختی قیاس آرائی یعنی کہ اسٹرکچرل ازمپشن اور قضیات نہیں ہوتے، بلکہ یہ کسی فرد کے ذاتی خیالات پر مبنی ہوتے ہیں جو کہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ اس قسم میں سائنسی منطق اور طریقہ کار کا اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا۔ نمبر 2 پر ہے ہمارے پاس بیانی نظریہ یا وضاحتی نظریہ، ڈسکرپٹیو اینڈ ایکسپلینیٹری تھیوریز۔ بیانی نظریے کیا ہوتے ہیں؟ یہ نظریے سادہ قسم کے ہوتے ہیں، یہ صرف تصورات کی وضاحت کرتے ہیں اور ان کی توجہ کا مرکز بیانی نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ تصورات اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کرتے ہیں، ان کے لیے واٹ از، ہاؤ مچ اور ویئر جیسے سوالات اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 2 پر ہیں وضاحتی نظریے۔ وضاحتی نظریے تصورات و مظاہر کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں، یہ مختلف واقعات کے درمیان تعلق کو ثابت کرتے ہیں، نیز ان واقعات کی وجوہات اور اسباب بھی تلاش کرتے ہیں۔ یہ بیانی نظریات کی نسبت زیادہ واضح اور سائنسی ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے نظریاتی نظریے و سائنسی نظریے۔ یہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ آئیڈیالوجیکل تھیوریز اینڈ سائنٹیفک تھیوریز۔ نظریاتی نظریے، یہ نظریے کم سائنسی یا غیر سائنسی ہوتے ہیں۔ ان نظریات میں تعصب و پسند و ناپسند کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ بعض اوقات نظریاتی نظریے صرف کسی فرد واحد کی ذاتی سوچ کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ سائنسی نظریے کیا ہوتے ہیں؟ یہ نظریات اپنی نوعیت میں نہایت سائنسی ہوتے ہیں۔ ان نظریات کی بنیاد خالصتاً سائنسی اصولوں پر رکھی جاتی ہے۔ یہ نظریات قابل تصدیق یعنی کہ ٹیسٹیبل ہوتے ہیں اور یہ فرد واحد کی سوچ کی بجائے کسی معاشرتی پہلو کی درست تصویر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے کلی نظریے و جزوی نظریے، میکرو تھیوریز اینڈ مائکرو تھیوریز۔ کلی نظریے کیا ہوتے ہیں؟ کلی نظریے اپنی وسعت کے لحاظ سے جامع اور وسیع ہوتے ہیں اور یہ مختلف قوانین کا احاطہ کرتے ہیں۔ کلی نظریے معاشرے کا کلی طور پر مطالعہ کرتے ہیں، ان کی توجہ کا مرکز معاشرہ اور اس کے بڑے بڑے گروہ ہوتے ہیں، جیسے عالمگیریت کے نظریات یعنی کہ گلوبلائزیشن تھیوریز، ریاست اور معاشرہ کا نظریہ، تھیوری آف اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی اور ہربرٹ سپینسر کا معاشرے کے ارتقاء کا نظریہ وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 2 پر ہے جزوی نظریے۔ جزوی نظریے کا دائرہ محدود اور نچلی سطح تک ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کے چھوٹے درجے کے تصورات اور مظاہر کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں افراد کے درمیان تفاعل، تصادم اور تعاون کے نظریات ہیں۔ نمبر 5 پر ہمارے پاس موجود ہے طبعی نظریے و معاشرتی نظریے، نیچرلسٹک تھیوریز اینڈ سوشل تھیوریز۔ اب طبعی نظریے کیا ہوتے ہیں؟ قدرتی مظاہر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا مطالعہ پیش کرتے ہیں، جیسے حیاتیات کے نظریے یعنی کہ بایولوجیکل تھیوریز، طبعی نظریے، فزیکل تھیوریز وغیرہ۔ ان نظریات کی توجہ کا مرکز قدرتی اور فطری مظاہر ہیں۔ نمبر 2 پر ہے معاشرتی نظریے۔ ان نظریات کے لیے معاشرتی تصورات اور مظاہر کا مطالعہ اہم ہے۔ یہ نظریات معاشرے کے تمام سماجی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں اور ان پر نظریات قائم کرتے ہیں۔ ان میں عمرانیات، سیاسیات، معاشیات اور نفسیات جیسے علوم کے نظریات قابل ذکر ہیں۔ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں نظریہ سازی کا عمل، پروسیس آف تھیوری کنسٹرکشن۔ گراہم کنلاک نے نظریہ سازی کا عمل اس طرح بیان کیا ہے۔ اس کے نزدیک ایک قیاس
ان مراحل سے گزرنے کے بعد نظریہ کا مقام حاصل کرتا ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 پر ہے نظریہ کے علتی رشتوں کی وضاحت۔ نظریاتی عمل کی شروعات دو مظاہر یا مفروضہ کے دو متغیرات کے درمیان علتی رشتے کی وضاحت سے ہے۔ جب تک ان متغیرات میں کوئی تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک نظریہ سازی کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مثلا تمباکو نوشی کینسر کی وجہ ہے ایک مفروضہ ہے، اس میں تمباکو نوشی آزاد متغیرہ اور کینسر تابع متغیرہ ہے۔ اگر ہم اس تعلق کو نظریہ کی شکل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ان متغیرات کے درمیان علتی تعلق کو واضح کرنا ہوگا۔ نمبر 2 پر ہے تصورات کی تعریف۔ اس مرحلہ میں متغیرہ میں استعمال ہونے والے تصورات کی تعریف کرنا ہے کہ محقق متغیرہ کے ان تصورات سے کیا مراد لیتا ہے۔ مثلا اس مفروضہ میں 2 تصورات استعمال ہوئے ہیں، ایک تمباکو نوشی اور دوسرا کینسر۔ ان تصورات کی تعریفوں سے مراد کہ ہم کس چیز کو تمباکو نوشی کہتے ہیں اور کس کیفیت کو کینسر کہیں گے۔ نمبر 3 پر ہے تصورات میں منطقی رشتوں کی وضاحت۔ قضیات میں جن تصورات کا استعمال کیا گیا ہے ان تصورات میں علتی رشتوں کی اس طرح وضاحت ہو کہ کوئی ابہام اور تضاد باقی نہ رہے۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس ہے تصورات کی عملی تعریف۔ اس مرحلہ میں تصورات کی متغیروں کی شکل میں عملی تعریف کی جاتی ہے، پھر ان متغیروں کے درمیان علتی تعلق بھی قائم کیا جاتا ہے۔ یہ متغیر مفروضہ سے حاصل ہوتے ہیں اور مفروضہ قضیات سے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 5 پر جو ہوتا ہے وہ ہے مفروضہ کی آزمائش۔ اس مرحلے میں مجوزہ مفروضہ کی آزمائش سائنسی طریقہ کار کے اصولوں پر کی جاتی ہے۔ اس مرحلہ میں مفروضہ کی آزمائش کے لیے مواد بھی اکٹھا کیا جاتا ہے، یعنی ہم اپنے مفروضہ تمباکو نوشی سے کینسر ہوتا ہے پر مواد اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد ہوتا ہے مواد کا تجزیہ۔ مفروضہ کی آزمائش کے لیے جمع شدہ مواد کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ تجزیہ شماریاتی یعنی کہ اسٹیٹسٹیکل اور غیر شماریاتی تجزیہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ مواد کو تجزیہ کرنے کے بعد جو حقائق سامنے آئیں گے وہ یا تو اس مفروضہ کے حق میں ہوں گے اور اسے درست ثابت کریں گے یا پھر اس مفروضہ کے خلاف ہوں گے جس سے مفروضہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں یا مفروضہ قبول کر لیا جائے گا یا پھر رد کر دیا جائے گا، یعنی مواد کے تجزیہ کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوگی کہ تمباکو نوشی کینسر کا باعث ہے یا پھر نہیں ہے۔ نمبر 7 پر ہے حقائق کی تشریح۔ مواد کے تجزیہ کے بعد جو حقائق حاصل ہوتے ہیں ان کی تشریح نہایت اہم اور پیچیدہ مرحلہ ہے، کیونکہ ایک ہی حقائق کی تشریح مختلف پہلوؤں میں کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جس نظریاتی پہلو کے حوالے سے یہ عمل کیا گیا ہے تو اسی پہلو کے حوالے سے مواد کی تشریح کی جانی چاہیے۔ مثلا اگر تصادمی مکتب فکر کے زاویے سے اس عمل کو کیا گیا ہے تو پھر مواد کی تشریح اسی مکتب فکر کے اصول و ضابطوں کے تحت کی جائے۔ اگر فعلی مکتب فکر کے تناظر میں یہ عمل کیا گیا ہے تو پھر مواد کی تشریح بھی اسی تناظر میں کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے نظریہ کی جانچ۔ مواد کے تجزیہ اور تشریح کے بعد ایک نظریہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس مرحلہ میں نظریہ دان اس نظریہ کی جانچ پڑتال کرے گا۔ اگر تو نظریہ دوبارہ درست ثابت ہوگا تو پھر یہ ایک مسلمہ حیثیت حاصل کر لے گا، اور متعدد بار اس مرحلہ سے گزرنے کے بعد بھی اگر وہی نتائج آئیں گے تو پھر یہ نظریہ قانون کی شکل حاصل کر لے گا۔ جیسے ڈرخائم کا نظریہ خودکشی تھیوری آف سوئسائڈ ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر بار بار آزمائش سے یہ بات سامنے آئے کہ واقعی تمباکو نوشی سے کینسر ہوتا ہے تو پھر یہ نظریہ قانون کی حیثیت حاصل کر لے گا اور قانون آفاقی یعنی کہ یونیورسل ہوتا ہے جو ہر جگہ مانا جاتا ہے۔ اگر نظریہ سازی کے تمام مرحلوں کو جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ نظریہ سازی کا عمل دراصل در حقیقت تحقیق کرنے کا عمل ہے۔ تحقیق میں بھی محقق کم و بیش انہی اقدامات کو اٹھاتا ہے جو کہ ایک نظریہ دان کو نظریہ سازی میں کرنے پڑتے ہیں۔ در حقیقت بنیادی تحقیق یعنی کہ بیسک ریسرچ کے نتیجے میں نظریات ہی تو حاصل ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے نظریہ کے بارے میں پڑھا، سوشولوجیکل تھیوری کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سوشولوجیکل تھیوری کے جو ہیں وہ مقاصد کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشولوجیکل تھیوری کے جو ہیں وہ مراحل کون کون سے ہیں، جس میں ہم نے یہ تمام مراحل دیکھی جو آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔